وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला खालिक मालिक राज़िक तन्हा यकता ज़ात है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और बेशुमार ला तादाद रहमत नाजिल फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। मोहतरम भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जुमा का तो मेरा नागा हुआ था, उससे पहले हम सूरतुल बक़रा ही का मुताला कर रहे थे और उसमें भी हमने एक गाय का वाक़या समाअत किया था। जब एक बंदे को कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला उसका अपना भतीजा था,
تو جب قاتل کا پتہ نہ لگ سکا تو اللہ رب العالمین نے ایک ترغیب سکھلائی، ایک طریقہ بتلایا کہ اس طرح کر کے تم گائیں ذبح کرو اور اس گائیں کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے لگایا جائے۔ اب اس ٹکڑے کی نشاندہی اللہ نے نہیں کی کہ وہ گائیں کے کس مقام کا ٹکڑا تھا، کون سی ہڈی تھی، تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بتایا، اور نہ ہی احادیث میں کہیں اس کی تفصیل آئی ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے بیان بھی نہیں کیا کہ ہم اس سے کیا نکال لیتے اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ گائے کے کون سے گوشت کے ٹکڑے سے وہ مقتول زندہ ہوا تھا اور اس نے سارا بیان دیا تھا اور پھر واپس مر گیا تھا۔ ہمیں اس ٹکڑے کا اگر علم ہو بھی جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نکالنا ہے اس سے۔ اور جو مجھے حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تو جانتا ہے پہلے کا وقت بھی اور بعد کا بھی، تو جو لوگ آج کسی درخت کو نہیں بخشتے، اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے نہ جانے کیا کچھ نکال لیتے ہیں اپنے مطلب کا، اگر انہیں علم ہو جاتا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا تھا تو انہوں نے وہ گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں بخشنا تھا، اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا عقیدے، کیا کیا نظریات، کیا کیا فکریں جڑ جاتی کہ ہاں بھئی یہ وہ گوشت کا ٹکڑا تھا جس کے ذریعے سے مردے کو زندہ کیا گیا۔ اس میں کوئی بعید نہیں کہ لوگ دیر نہیں کرتے، جب ہندو گائے کو پوری کی پوری گائے کو اپنی ماں بنا سکتے ہیں کہ ہماری ممتا ہے، اور مسلمان جب ایک پیڑ ایک درخت کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پھل گرا تو بیٹا ہوگا، پتا گرا تو بیٹی ہوگی، تو ان سے ایسے لوگوں سے کوئی بعید نہیں کہ یہ اگر انہیں گوشت کا ٹکڑے کا علم ہو جاتا کہ کون سا تھا تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی عقائد جوڑ لینے تھے۔ جو آج بہت ساری چیزوں سے عقائد جوڑ لیتے ہیں، وہ ان چیزوں سے عقائد جوڑنے میں انہوں نے دیر نہیں لگانی تھی۔ تو بہرحال اس واقعے کا ذکر چل رہا تھا تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اب واقعہ پورا بیان ہو گیا ہے، لیکن اسی کی آگے اللہ رب العالمین مزید بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی ایک شخص تم سے قتل ہو گیا، اسی بھتیجے نے قتل کیا تھا اور پھر تم اس بارے میں جھگڑا کرنے لگ گئے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کیا وہ جھگڑا تم نے کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، یعنی تمہارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے لیکن جو قاتل ہے اس کا پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتلایا اور اسے دنیا کی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ چاہتا مردہ ایسے ہی زندہ ہو کے بول دیتا، لیکن اللہ نے اسے چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ دنیا اللہ رب العالمین نے بقدر ایفرٹ رکھی ہے، یعنی اگر مشقت اٹھاؤ گے تو کچھ ملے گا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا اللہ پہ توکل ہے اور میں توکل کر کے بیٹھا ہوں، میں ہاتھ نہیں ہلاتا، میں قدم نہیں اٹھاتا، لہٰذا میں بیٹھا ہوں، تو یہ توکل اس کا جھوٹا ہے، یہ توکل ہے ہی نہیں، اسے توکل کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک تو بندہ چلو معذور ہو، اپاہج ہو، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، ہاتھ کام نہیں کرتے، وہ ہل نہیں سکتا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ بات کرے کہ میرا اللہ پہ توکل ہے، اللہ مجھے روزی دے گا، اس کی تو کسی حد تک سمجھ بھی آتی ہے۔ لیکن ایک ہٹا کٹا بندہ، صحت مند بندہ یہ کہے کہ میں کچھ کروں گا بھی نہیں، میرا اللہ پہ توکل ہے، میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ہلوں گا بھی نہیں، یہی میرے پاس رزق چل کر آئے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مثال دیتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرندوں کی مثال دے کر کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور توکل کر کے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، پھر شام تک یہ اڑتے رہتے ہیں اور اللہ ان کو پھر رزق دیتا ہے، اور کوئی بھی خالی پیٹ واپس اپنے گھر پہ
نہیں لوٹتا، اللہ اس کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں چلانے ہوں گے پھر اللہ پہ توکل۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے ایک اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑا، کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل ہے ہی نہیں، یعنی ہم اس کو توکل کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ جو بندہ اس طرح حرکتیں کر کے کہے کہ میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، کہ جی میں بس بیٹھا ہوں میرے پاس رزق چل کر آئے گا، اگر ایسے کوئی کر رہا ہے تو وہ توکل کر ہی نہیں رہا۔ توکل کے اندر شامل ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، کاوش کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے اس اونٹنی کی رسی کو باندھ، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار، پھر تو جا بازار میں اپنے کام جا، پھر اللہ پہ یہ ہے توکل۔ یعنی تو اس کی رسی بھی نہ باندھے، اس کا انتظام بھی نہ کرے اور ایسے ہی اللہ پہ توکل کر کے چلا جائے، یہ توکل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو اس کوشش کے بعد یعنی پہلے بندے کو خود قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک قدم چل کر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں 4 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ جو بندہ ایک ہاتھ اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ اس کے 4 ہاتھ قریب آتا ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ قدم انسان کو بڑھانا ہوگا، قدم اللہ کو بڑھانا ہوگا۔ اور بھائی معافی چھوٹا مانگتا ہے بڑا مانگتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چھوٹے کو معافی مانگنی چاہیے نا۔ اور چھوٹا بڑے کے پاس چل کے جاتا ہے یا بڑا چھوٹے کے پاس چل کے آتا ہے؟ چھوٹا چل کے جائے گا نا بڑے کے پاس۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اللہ کے پاس اگر ایک ہاتھ چل کر جاؤ گے، اللہ 4 ہاتھ چل کر آئے گا۔ اللہ کی شفقت پہلے جگانی ہوگی، اس کی رحمت کو جگانا ہوگا، اس کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہیں دے دے گا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے اس بات کو چھپانا چاہا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ جو تم چھپا رہے تھے اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے، اللہ چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ چلایا ہے، اس میں مقصد ہی یہی تھا لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ نا موت سے ڈرتے رہتے ہیں، موت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اچھی بات بھی ہے، موت سے ڈرنا چاہیے، لیکن اصل چیز موت سے ڈرنا نہیں ہے، اصل چیز موت کو یاد کرنا ہے۔ اور اصل ڈر موت کا نہیں ہونا چاہیے انسان کے دل میں۔ یہ موت تو حقیقت ہے۔ کیا خیال ہے ایک بندہ موت سے ڈرتا ہے، اس کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اور جو موت سے نہیں ڈرتا اس کو موت آئے گی؟ اس کو بھی آئے گی۔ یعنی یہ واقعہ ہے جو ہو کر رہنا ہے۔ ایک بندہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں، کیا خیال ہے موت سے بچ جائے گا؟ آئے گی۔ اور ایک بندے کو بے حد فکر ہے اپنی موت کی، موت سے بے حد ڈرتا ہے، کیا خیال ہے وہ بچ جائے گا؟ یا کسی کے لیے جو موت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ نے کوئی الگ سے گارنٹی رکھی ہے کہ ہاں بھئی اگر تو موت سے ڈرتا ہے تو تیرے ہم 10 سال بڑھا دیں گے، 20 سال بڑھا دیں گے؟ ایسی کوئی گارنٹی؟ یا اللہ نے کہا ہو اگر تو موت سے ڈرے گا تجھے بڑھاپے تک لے جائیں گے؟ پھر یہ جو ڈر کا حکم ہے، یہ جو ڈرنا ہے وہ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ موت تو آنی ہے بھئی، موت تو حقیقت ہے، وہ تو ایک واقعہ ہے جو پیش ہو کر ہی رہے گا، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے انکاری پیدا ہوئے ہیں، موت کا انکاری تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، موت سے تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ لوگ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، موت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ غیر مسلم بھی مانتے ہیں، ملحد بھی مانتے ہیں، جس نے ایک سانس زمین پر لی ہے اس نے مرنا ہے۔ پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر ہونا کس چیز کا چاہیے؟ کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ وہی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اصل میں ہم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، لوگ لوگوں کو موت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، جنہیں ڈرایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟
اصل میں موت سے نہیں ڈرنا، موت سے نہیں ڈرنا۔ جس چیز کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ اس چیز کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، مجھے دوبارہ بلایا جائے گا، میرا حساب لیا جائے گا۔ بھائی موت اگر خالی موت تک کہانی ختم ہوتی تو موت پھر تو ہر بندہ بڑھ چڑھ کے گناہ کرتا کہ یار بس موت آخری دروازہ ہے، اور جب وہ دروازہ میرا بند ہو گیا تو کام ختم۔ پھر اس کو کون روکنے والا؟ اس کے لیے کیا شریعت، اس کے لیے کیا دین، اس کے لیے کیا تمیز، اس کے لیے کیا احکام و مسائل؟ وہ کہے گا بھائی جب مر کے میں نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے بھسم ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کچھ میرا بچنا ہی نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں رہنا، لہٰذا اس دنیا میں جو ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا کبریا گناہ ہو، میں وہ کر کے جاؤں گا۔ کیوں؟ پرواہ جو نہیں ہے، مر کے ختم ہونا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی سوچ ہوگی نا۔ اگر خالی موت تک کہانی ہوتی تو موت سے تو وہ بھی نہیں ڈر رہا جسے پتہ ہے میں نے مرنا ہے۔ اور بھائی وہ لوگ بھی ہیں نا آج، جو آج بھی یہ خبریں رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں اور قبریں پھاڑ کے مردے باہر نکال لیتے ہیں نا ایسے لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں۔ مردوں کو بھی نہیں بخشتے، مردوں کی جو خواتین ہیں جو مر چکی ہیں، دنیا سے جا چکی ہیں، ان کی عزتوں کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے بدبخت بھی زمین پر آباد ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے؟ انہیں پتہ ہے، انہیں یہ تو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہاں زندگی گزار کے آئے ہو۔ اس حقیقت سے جو ناواقف ہوتے ہیں وہ گناہوں کے دلدل میں آگے ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ وہی لوگ تو یہ بات کرتے ہیں اے جہاں مٹھا تے اگلا کنج ڈٹھا، وہ کہتے ہیں اگلا جہان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے مرتا ہے بندہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ سورۃ قاف میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کفار مشرکین کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، یہ دوبارہ اٹھائے جانا، بلائے جانا، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ اٹھائے جانا، بلایا جانا بڑی دور کی بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ یعنی موت سے مشرکین مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، کفار بھی انکار نہیں کرتے تھے، موت تو آنی ہے۔ ایک موت کا ڈر جو کافر کے دل میں ہے وہ اور ہے، اور جو ایک مومن مسلمان کے دل میں موت کا ڈر ہونا چاہیے اس کی کیفیت بالکل الگ ہے، بالکل اور ہے۔ ایک کافر، ایک مشرک اگر موت سے ڈرتا ہے وہ اس لیے کہ میری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک مومن ایمان والا جب موت سے ڈرتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب مجھے دوبارہ اٹھائے گا، میرا رب مجھ سے حساب لے گا۔ یہ بڑا فرق ہے، ڈر دونوں کے دل میں ہے لیکن ڈر کی ایک کیفیت الگ الگ ہے۔ تو وہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے۔ میں نے کہا ہے نا جیسا کہ خدا کے اللہ کے انکاری پیدا ہوئے، موت کا انکاری نہیں پیدا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کے جو بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، اس نے ہاتھ میں لے کے ایسے مسل کے پھونک مار کے وہ جو بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہیں ہڈیاں، جب وہ بالکل راکھ بن جاتی ہیں، ان کو تو اٹھانا بھی بڑی احتیاط سے پڑتا ہے ورنہ وہ بالکل بکھر کے چورا چورا ہو جاتی ہیں، یہ انسان کی اوقات ہے۔ تو وہ لے کر آیا کافر، اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور ایسے مسل کے پھونک مار کے اڑا دی۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت جواب دیا
اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے اٹھائیں گے، ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بھی بات بیان ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے اس طریقے سے اعتراض کیا کہ جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، مل جائیں گے مٹی میں، ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ اٹھائے جانا بلائے جانا ہماری پلے نہیں پڑتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، قد علمنا، قد آتا ہے یقین کے لیے، یقیناً، علمنا ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، کیا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں جو مٹی ان کے جسموں سے کھاتی ہے، یعنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جب تمہیں جو تمہارے جسم سے مٹی کھا رہی ہوتی ہے، تمہاری جلد کو، تمہارے گوشت کو، تمہاری ہڈیوں کو، ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جتنا بھی یہ مٹی تم سے کھا رہی ہے، جتنا بھی تم سے لے رہی ہے۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ نے فرمایا وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، پہلے سے محفوظ ہے، کوئی جان بچ کر نہیں بھاگ سکتی۔ یہ ہے قرآن کا مقدمہ، بندے کو یہ سمجھانا۔ یہ جو واقعات آتے ہیں نا، اب سورۃ بقرہ میں بھی 5 جگہ پر اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ایسے واقعات آئے ہیں جس میں ذکر ہے کہ بندہ مر گیا اور اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں، اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اگر صرف اٹھایا جانا ہوتا تب بھی بات سمجھ آ جاتی، لیکن حساب لیا جائے گا، ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ بھی تھوڑے سے وقت کی بات ہوتی تب بھی کام چل جاتا کہ وہ زندگی ہمیں 50-60 سال کی ملے گی، 100 سال کی، جیسے یہ ہے، تو کہیں نہ کہیں دور کی سوچ میں بات پلے پڑ جاتی، سمجھ آ جاتی۔ لیکن یہ جو اتنا بڑا مقدمہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی تا حیات ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو جہنم میں گیا اسے ہزاروں سال جہنم میں جلنا ہے، اور جو جنت میں گیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو وہ زندگی ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس کی تیاری بھی پھر اسی حساب سے ہونی چاہیے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ایک بندے کو پتہ ہو، آج کے دور میں بھی جس بندے نے ایک جگہ پر 50 سال گزارنے ہو، یا اس کو پتہ ہو میری آنے والی نسل بھی یہیں رہے گی، کیا خیال ہے کس طریقے سے وہ مکان بناتا ہے، کس طریقے سے وہ جگہ تلاش کرتا ہے، لوکیشن دیکھتا ہے، اور پھر وہاں اچھے سے اچھا میٹیریل لگاتا ہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے، جس میں اسے پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور یہی میرے گھر والے ہوں گے جو مجھے قبرستان تک چھوڑ کر آئیں گے، اور انہوں نے مڑ کے مجھے دوبارہ دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کبھی مٹی ہٹا کر یہ بھی نہیں دیکھنا کہ صحیح پڑا ہوا بھی ہے یا نہیں، اور نہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کتنا اہتمام کرتا ہے، اپنے آپ سے مضبوط دیواریں بناتا ہے۔ کیا خیال ہے انسان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ اگر انسان مکہ مارے، دیوار کا نقصان ہوگا ہاتھ کا ہوگا؟ ہاتھ کا نقصان ہوگا۔ اپنے آپ سے مضبوط انسان دیواریں بناتا ہے، دروازے بناتا ہے، چھتیں بناتا ہے، یعنی اس لیے کہ میں محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکوں۔ وہ زندگی جس کی کوئی 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں، 1 لمحے کی گارنٹی نہیں، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ایک لمحہ مؤخر نہیں کرے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، اللہ دیر نہیں لگائے گا، اللہ وقفہ نہیں دے گا، اللہ توبہ کا وقت نہیں دے گا۔
نفسن اذا جاء اجلها، جب کسی جان پہ آ جائے گا یہ وقت، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتہ چپیڑے مارے گا، تھپڑ مارے گا کمر پر بھی اور چہروں پر بھی، گناہ گاروں کے، مکاروں کے، سرکش اور باغیوں کے۔ تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس کے لیے انسان اتنے پروٹوکول تیار کرتا ہے، اتنے اچھے سے رہتا ہے۔ تو جو زندگی ہمیشہ گزارنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے لیے انسان دیکھ لے کہ کیا کیا ہے اس نے، کیا تیاری ہے۔ جب یہ چیز انسان سوچتا ہے نا، اور ہم بھی یہ بات سوچتے ہیں، اللہ کی قسم دل لرزا جاتا ہے کہ ہم یہ کن چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کن چیزوں میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے، وقت گزر جائے گا۔ جو آج اپنے کام کاروبار ان کے لیے اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، ان کا بھی وقت گزر جائے گا، اور جو اللہ اللہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں وقت ان کا بھی گزر جائے گا۔ وقت گزر رہا ہے، اس نے نہیں رکنا، اس کی خاصیت یہی ہے، یہ اچھا ہو یا برا ہو یہ گزر جاتا ہے، اس نے گزر جانا ہے، لیکن وہ وقت نہیں گزرے گا، موت کے بعد کا وقت نہیں گزرے گا۔ وہ بڑا لمبا وقت ہے، وہ بڑا تسلی بخش وقت ہے۔ آج لوگوں کے پاس نصیحت سننے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس وقت اتنا وقت ہوگا، اتنا ٹائم ہوگا کہ انسان کے پاس سارا وقت ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کو اپنی نافرمانیوں کی وجہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا، اس دلدل میں کیوں ڈوبا رہا۔ اس کے پاس بہت وقت ہوگا لیکن وہ بتا سکتا نہیں۔ تو ہمیں سب سے بڑی جو فکر ہونی چاہیے، تحقیق کرنے کے بعد بھی حساب کتاب بھی بندہ جا کر لگا لے، اپنے گھروں میں بیٹھو، کاپی پینسل لو، حساب کتاب سارا لگاؤ، لیکن آج آپ نے حساب کتاب دنیا کے حساب سے نہیں لگانا۔ آپ نے آج جب گھر جانا ہے کاپی پینسل لے کر آخرت کو بھی حصہ رکھنا ہے، پھر حساب لگانا ہے کہ آخرت کتنی بڑی ہے اور دنیا کتنی ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں وقت گزار رہے ہیں، کس چیز میں ہمارا وقت لگ رہا ہے، اور ہم سے پہلے لوگ آج کہاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں، اور آج انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے اگر آج ہمارے جو باپ دادا دنیا سے جا چکے ہیں، وہ انہیں 15-20 منٹ کا وقت مل جائے، میرے دادا پر داداؤں کو 15-20 منٹ کا وقت مل جائے دنیا میں واپس آنے کے لیے، وہ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کریں گے، کیا بتا کر جائیں گے کہ کس وقت چیز پر تم اپنا وقت گزارو۔ ہم قبر میں کیا دیکھ کر آئے ہیں، ہم آسمانوں پر کیا دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے دوسری دنیا کے کون کون سے دروازے دیکھے ہیں، ہم نے اس دنیا کا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، پردے ڈلے ہوئے ہیں، وہاں کیا کیا دیکھا ہے، وہ ہمیں یہ بتلائیں گے، اور وہ ایک ہی چیز کہیں گے جو اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ ایک ہی بات ہوگی نا۔ تو اگر وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں آج، وہ بھی ہمیں یہی نصیحت کریں گے، تمہیں ثم یمیتکم، تو پھر تمہیں مارا جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ابھی میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے قبرستان کے اندر ایک مضبوط سا پلر لگا کے نا، زمین میں گاڑ کے، اوپر ایک سپیکر کا باکس بنا کے، اسے بھی اچھی طرح ویلڈ کر کے، کوئی چوری نہ کرے، اس میں سپیکر لگا کے اور اس میں تلاوت چلائی ہوئی تھی۔ تو ایک بندہ مجھے دکھا رہا تھا ویڈیو، کہنے لگا دیکھو ماشاءاللہ اس نے کتنا نیک کام کیا ہے، قبرستان میں اس نے تلاوت کا اہتمام کیا۔ پھر اس سپیکر کے اوپر اس نے ایک سولر پلیٹ لگائی کہ بجلی کا بھی مسئلہ نہ بنے، یہ سولر پلیٹ سے اس کو انرجی ملتی رہے اور یہ سپیکر چلتا رہے اور
تلاوت بھی چلتی رہے۔ اب ہے تو بہت بظاہر بہت اچھا کام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، لیکن جن لوگوں پر ہو رہی ہے تلاوت وہ ان کا اس دنیا سے کنیکشن کٹ چکا ہے۔ یہ قرآن نازل ہوا تھا زندوں کے لیے، آج زندوں کے پاس وقت نہیں ہے، سوچا انہوں نے مردوں کو سنا لیں، جو جا چکے ہیں ان کو سنا لیں۔ بھائی جو جا چکے ہیں ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے توبہ نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ کفر کی حالت میں گئے، تو وہ تو کافر تھے، لیکن جو آج بھی دنیا سے جا چکے ہیں مسلمان ہیں، ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، وہ بھی اولاد دعا کرے، وہ کام آئے گی، یا اگر وہ خود کسی کے لیے پانی کا انتظام کر گئے وہ کام آئے گا، یا اگر کسی کی اچھی تربیت کر گئے، طالب علم چھوڑ گئے، وہ جب تک پڑھتے رہیں گے علم پھیلاتے رہیں گے وہ کام آئے گا۔ لیکن یہ سوچو کہ انسان خود کو بھول جائے اور قبرستانوں میں اسپیکر لگا کے تلاوتیں چلا دے، تو اللہ کی قسم آج ان مردوں سے زیادہ قرآن کی ضرورت کن کو ہے؟ زندوں کو ہے۔ زندوں کو تو آج قدر نہیں ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی اچھے سے اچھا مشورہ دے، کوئی ہمیں اچھی بات بتلائے، جب انہیں اچھی بات بتلائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کیا یہ آخرت کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، ابھی دنیا کی بات کرو۔ بھائی حقیقت یہی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو تم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، یعنی اب وہ گائے کا جو واقعہ بیان ہو رہا تھا جہاں سے بات چلی تھی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا گوشت کا ٹکڑا گائے کا اس مردے پہ لگاؤ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ اللہ تمہیں مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہے تاکہ جان جاؤ تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ اللہ ایک مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکال کے دکھاتا ہے کہ تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ اللہ ایک منی کے قطرے سے، گندے پانی سے انسان کو بنا کر دکھاتا ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک مردہ چیز سے زندہ پیدا کر دیتا ہے اور ایک زندہ چیز سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی کمال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی چیزوں میں جان رکھ دی ہے، اب ایک پودا ہے، اب وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، لیکن وہ اپنا منہ کھول کے رکھتا ہے ایسے، جیسے ہی اس کا شکار ایک کیڑا مکوڑا اس کے اندر پھول کے اندر آتا ہے، وہ پھول فوراً اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے وہ پھول، اور اس کو کھا جاتا ہے، ایک ہی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، زمین میں ہے، اور ایک چھوٹی سی اس کی کونپلی لگائی تھی نا۔ آج بھائی کسی کے پاس مٹی لے جاؤ، پانی لے جاؤ، گوبر لے جاؤ، اور اسے کہو کہ اسے مکس کر کے مجھے ایک تربوز بنا دے، ایک خربوزہ بنا دے، ایک آم بنا دے، ایک سیب بنا دے، ایک کیلا بنا دے، انگور بنا دے، انار بنا دے، وہ کہے گا بھائی میں مٹی کے تو بنا سکتا ہوں اور ان پہ رنگ پھیر دوں گا، آم بھی بنا دوں گا، پیلا رنگ پھیر دوں گا، اور وہ بنا کر دے دے آپ کو، آپ کہو گے بھائی اس میں کہاں ہے ذائقہ، کہاں ہے لذت، کہاں ہے مٹھاس، کہاں ہے گٹھلی، بنانا ہے تو صحیح طرح بنا۔ وہ کہے گا وہ بھائی تو چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کے پاس چلا جا، یہ گارے، یہ مٹی سے اور یہ گوبر سے اصلی والا آم، اصلی والا سیب، اصلی والا انگور کوئی بھی نہیں بنا سکتا، کسی کے اندر یہ ہمت، یہ جرت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم زمین کو ایک میسج دو،
کیا کرو؟ ایک میسج دو بیج کی شکل میں، اتنے سے بیج کی شکل، صرف اس زمین کو بتا دو کہ تو نے کیا اگانا ہے، یہی مٹی، یہی پانی، یہی گارا، یہی گوبر، میسج دینا ہے بس۔ زمین کو میسج دو گے سیب کا، وہ تمہیں سیب پیدا کر کے دے گی، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے۔ زمین کو میسج دو گے تو نے آم پیدا کرنا، وہ تمہیں آم دے گی، انگور پیدا کرنا، وہ تمہیں انگور دے گی، انار کا کہو گے انار دے گی۔ اتنی چیزیں کہ جن کا یہاں شمار کیا جا سکتا نہیں، نمکین، میٹھی، کھٹی، رنگین، جیسی چاہیے ہر قسم کی دے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ پوچھتے ہو کہ ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے؟ ہم تمہیں ایسے زندہ کریں گے جیسے ہم ایک مردہ زمین سے تمہارے لیے رزق کو زندہ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ہم تمہیں ایسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں اللہ دکھاتا ہے تاکہ عقل والے اس پہ غور و فکر کریں، سمجھیں کہ یہ معاملات ایسے ہی نہیں چل رہے، یہ نظام ایسے نہیں چل رہا۔ آج ایک بندہ جب تک اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر والوں کو ترتیب نہ دے، کیا خیال ہے وہ ترتیب میں آ جاتے ہیں؟ بھائی گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، میاں بیوی، سب عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اس کے باوجود ایک بڑا سربراہ جب تک انہیں ایک نظام میں نہ لے کر آئے کہ یہ بچی اس اسکول میں جائے گی، یہ بچہ اس جگہ جائے گا، یہ اس کام پر جائے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، پھر بھی ترتیب میں چیزیں نہیں آ رہی ہوتی۔ اتنا مینیج کرنے کے بعد بھی چیزیں ترتیب میں لانی ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے چل رہا ہوتا ہے نا نظام، کوئی ایک بڑا فکر کرنے والا، پھر بھی ترتیب میں چیزیں نہیں۔ یہ کون سی ترتیب تھی ماں کے پیٹ میں کہ آنکھوں کو پتہ ہے آنکھوں نے کہاں لگنا ہے، کان کو پتہ ہے اس نے کہاں لگنا ہے، زبان کو پتہ ہے اس نے ان جبڑوں کے بیچ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بیلنس طریقے سے، ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں، ایک انچ تو دور کی بات، ذرا بھی نہیں۔ کیا خیال ہے یہ آنکھ اگر یہاں ماتھے پہ لگ جاتی کیسا لگتا ہے انسان؟ یہ ناک اگر کانوں کی جگہ پر آ جاتا، یعنی آپ کے گھر کا ڈیزائن تو آپ کے کرنے سے ہو اور تب بھی صحیح سے نہ ہو، اور ایک پورا انسان جس کے اندر اتنے آرگن ہیں کہ اس کا دل 1,00,000 مرتبہ دھڑک رہا ہے، اس کی آنکھیں 12,000 مرتبہ ایک دن میں جھپک رہی ہیں، دل ایک دن میں 1,00,000 بار دھڑک رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور آنکھوں میں لکوڈ کا بھی ایسا بیلنس ہے، اگر یہ آنکھوں کا پانی زیادہ ہو جائے تو یہ پانی بہتا رہے گا، اور اگر یہ کم ہو جائے تو آنکھیں اتنی کھردری ہو جائیں انسان کو کچھ نظر نہ آئے، اتنی خشک ہو جائیں گی۔ اگر یہ پانی ذرا سا کم ہو جائے تو انسان کو دیکھنے میں بھی مسئلہ ہوگا، خارش ختم نہیں ہوگی، آنکھیں لال ہو جائیں گی، پھٹ جائیں گی آنکھیں۔ اگر یہ پانی ذرا سا اور خشک ہو جائے اور اگر زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بہتا رہے گا، اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا نہیں۔ تو یہ جو آنکھوں کا لکوڈ ہے، پانی ہے، یہ اتنی ہی مقدار میں کس نے طے کیا کہ اتنا ہی ہوگا کہ انسان آسانی کے ساتھ اس پانی کے اوپر اپنے اس شٹر کو اوپر نیچے بھی کر سکے اور بالکل بیلنس رہے ہر چیز۔ تو یہ 576 میگا پکسل کی ایک آنکھ اللہ نے لگا دی ہے جو رنگوں کے فرق کرنا جانتی ہے، ہر چیز۔ اب بندہ یہ کہے کہ جو میرا پورا گھر کا نظام چل رہا ہے وہ تو میرے چلانے سے چل رہا ہے، لیکن یہ جو میرے پورے جسم کا سسٹم نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے۔ کیا خیال ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے تمہاری اپنی جانوں میں، وفی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے جب ہم پہلی بار افعینا بالخلق الاول، اللہ اکبر، قرآن کے الفاظ،
کتنے خوبصورت الفاظ اور کتنے جاندار. یہ الفاظ ایک رب کے ہی ہو سکتے ہیں، ایک بنانے والے کے ہو سکتے ہیں، کوئی انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا دعویٰ. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں پہلی بار بنا کے تھک گئے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا ہم تمہیں پہلی مرتبہ بنا کے تھک گئے ہیں؟ یعنی جب تم کچھ نہیں تھے تب اتنا پرفیکٹ نظام بنایا کہ ایک زبان گوشت کا ٹکڑا ہر بات کہہ لیتی ہے. اچھا بھائی، انسان یہ زبان میں تو ہڈی نہیں ہے، یہ پٹکا گوشت بول کے دکھا دے کیسے بولتے ہیں. یہ کیوں نہیں بولتا؟ ہاتھ کیوں نہیں بولتے؟ گردن کیوں نہیں بولتی؟ کندھے کیوں نہیں بولتے؟ دماغ کیوں نہیں بولتا؟ آنکھیں کیوں نہیں بولتی؟ کان کیوں نہیں بولتے؟ یہ گوشت کا ہی تو ٹکڑا ہے زبان بھی، یہ کیسے بول لیتی ہے؟ اس میں کلام کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اتنے پرفیکشن کے ساتھ، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں پہلی مرتبہ بنا کے تھک گئے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی بات بتائی کہ ہم تو نہیں تھکے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ نیکی کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہم پہلی مرتبہ بنا کر نہیں تھکے بلکہ تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہو. تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، ان قبروں سے ہمیں زندہ کیا جائے گا، اس بارے میں شک میں پڑ گئے ہو. اصل مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے یہاں کہ مانتے نہیں ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا، ہمارا فیصلہ ہوگا. تو قرآن مجید کا ایک یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے موت سے اس لیے نہیں ڈرنا کہ مر کے ختم ہو جائیں گے. موت سے ہمیں اس لیے ڈرنا ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.